بھئی ہم جشن منائیں. ہم اللہ کے کوئی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ بھئی سوگ تو وہ منائے جن کے مر گئے. اس طرح کے الفاظ سننے کو آتے ہیں. ہمارے تو زندہ ہیں, ہم تو خوشی منائیں گے. یہ بات عجیب سی نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات تو آئی ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی, جب وصال ہوئی, صحابہ کرام کا کیا منظر تھا. احادیث میں پڑھتے نہیں ہم کہ کوہرام مچا ہوا تھا مدینہ کے اندر. حضرت عمر نے فرمایا کہ نیام سے اس تلوار کو نکال لیا تھا. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے, میں اس کے سر قلم کر دوں گا. ابو بکر صدیق تھوڑے مسافت پہ ایک سفر پہ گئے ہوئے تھے, اللہ کے رسول سے اجازت لے کر. جیسے وہاں گئے فوراً اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. ان کو خبر جیسے ملی فوراً آگے. آتے کے ساتھ دیکھا عمر نے بھائی ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے. کہا عمر کیا ہو گیا؟ کہ ابو بکر لوگ اس طرح کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہے اے عمر, جتنے بھی انبیاء تھے دنیا سے چلے گئے, آج ہمارے محمد بھی چلے گئے. کہ اس وقت فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کہ محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول ہیں وہ. فرمایا جتنے انبیاء آئے تھے سارے دنیا سے چلے گئے. عمر فرماتے خدا کی قسم یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا, یہ قرآن کی جو آیت تھی, لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا آج یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے. تو یہ منظر تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا. اب ہم کرتے کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال بھی اسی مہینے میں ہے. ہم نے ایک بہت بڑے ایک خطیب گزرے ہیں, حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ملتان کے تھے, بہت بڑے نابینا تھے, بہت بڑے خطیب گزرے ہیں. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. ایک نقطے کی بات انہوں نے فرمائی, فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ولادت کا اور وفات کا یہی مہینہ اس لیے رکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہے, سب سے محبوب ترین پیغمبر ہے اللہ کے بھی اور اسی طرح پوری امت کے بھی. کہ اگر ان کی آمد پر لوگ مسلمان بہت خوش ہوئیں گے, بہت زیادہ خوش ہوں گے. اب بہت زیادہ خوش ہوں گے, یہ نہ ہو کہ کسی عجب میں نکل جائیں, بہت زیادہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرنے والے بن جائیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وفات بھی اسی مہینے میں رکھ دی کہ شاید اگر اس کو خوشی زیادہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا یہ غم کا جو دن ہے وفات کا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اس لیے خوشی بھی تھوڑی کم ہو جائے گی اور غم بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گا. اس لیے کبھی غم کو دیکھے گا پریشان ہونے نڈال ہونے والا ہوگا, پھر کہے گا نہیں اللہ کے رسول پیدا بھی تو ہوئے تھے نا اسی دن, اسی مہینے کے اندر. پھر دیکھے گا زیادہ خوشی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اس دن کو یاد کر لے گا, نہیں اللہ کے حبیب رخصت بھی اسی دن ہوئے تھے. تو بات یہ کر رہا تھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غم وہ منائے جن کے مر گئے. ہمارے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. میرے عزیز, ہم بھی اللہ کے رسول کو زندہ مانتے ہیں, حیات ہیں. اپنے روزے کے اندر, اپنے مقبرے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی آرام فرما رہے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ نہیں مانتے, بلکہ تمام انبیاء کے حیات کے قائل ہیں الحمدللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزے کے اندر آرام فرما ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ سارے کے سارے ہمارے جتنے اعمال ہوتے ہیں نا اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ پیش ہوتے ہیں, پیش ہونے کے بعد اللہ کے پاس وہ عمل پہنچتے ہیں. اب اگر ہم نعوذ باللہ جو اللہ کے حبیب نے حکم نہ دیا ہو, عمل نہ کیا ہو, صحابہ نے عمل نہ کیا ہو, صحابہ نے حکم نہ کیا ہو, اسی طریقے سے مجتہدین اولین نے اول عمل نہ کیا ہو, اس عمل کو ہم کر لیں گے. کرنے کے بعد وہ عمل ہمارا اللہ کے حبیب کے پاس پیش ہوگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ غم ہوگا کہ یار میں نے تو سب کچھ قربان کر دیا, میں نے تو سب کچھ اپنا اس امت کے لیے لگا دیا. آخری وقت میں اس امت کو میں کہہ رہا ہوں یا ربی امتی, کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. لیکن اس امت نے میرے لیے کیا کیا جو میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا, کسی خوشی کا غمی کا کچھ میں نے ان کو درس نہیں دیا, اس کے باوجود یہ عمل کر رہے میرے اس کے اوپر. ہمیں حکم ملتا ہے کہ پیر والے دن ہم روزہ رکھیں, پیر والے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے, اللہ سے خوب ماننا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر آپ لے کر آئے, جس کی بنا پر دنیا بھی آج ہماری اچھی ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی. یوم تشکر کے نام سے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بندہ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھے, 4 رکعت پڑھے, 8 پڑھے, 6 پڑھے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کی کثرت کرے, جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں کہ ہاں واقعی اس امتی نے میرے یہاں پر دنیا میں آمد
جو ہوئی تھی ان کے لیے، مبعوث ہوا تھا ان کے لیے، اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہمارے ایسے اعمال پہنچے جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب کو ناراضگی ہو۔